अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सिटी प्रेस क्लब के अंदर एक अज़ीमुश्शान फ़क़ीरुल मिसाल खलीफे बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उन्वान से प्रोग्राम इनक़ाद पज़ीर है और इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम का आगाज़ के लिए मैं बिला ताख़ीर हज़रत क़ारी अब्दुल बासित शफ़ीक़ी साहिब से मुल्तमिस हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अज़ीमुश्शान मजलिस का कुरान पाक की तिलावत से इसका आगाज़ फरमाएँ। क़ारी अब्दुल बासित शफ़ीक़ी साहिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़व मूसा فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها। يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعلم
ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. अब इसके बाद मैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए हाफिज मोहम्मद नवाब को दावत देता हूँ, वो माइक पर तशरीफ लाएं और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नबी के सहाबा बड़े मोहतरम, खुद गवाह इस पे अल्लाह का कुरान है। नबी के सहाबा बड़े मोहतरम, खुद गवाह इस पे अल्लाह का कुरान है। मुझसे राजी है ये, इनसे राजी हूँ मैं, जा बजा मेरे रब का ये ऐलान है। नबी के सहाबा बड़े मोहतरम, खुद गवाह इस पे अल्लाह
قرآن ہے، مجھ سے راضی ہے یہ، ان سے راضی ہوں میں، جا بجا میرے رب کا یہ اعلان ہے۔ کون کندھوں پہ لے کر چڑھائی چڑھا، کس کی گودی میں ان کو سلایا گیا، وہ ہے صدیق اکبر میرے دوستو، سارے امت میں پہلا مسلمان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن ہے، مجھ سے راضی ہے یہ، ان سے راضی ہوں میں، جا بجا میرے رب کا یہ اعلان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن ہے۔ اب اس کے بعد میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے حافظ حیدر علی صاحب کو مائک پر مدعو کرتا ہوں، وہ مائک پر تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ اور جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ اب اس کے بعد جناب مولانا اسحاق
حاجی صاحب کو دعوت خطاب دیں گے، وہ اپنا خطاب فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ماشاءاللہ آج ایک مرتبہ پھر پریس سٹی کلب میں برادر اصغر حضرت مولانا حبیب الرحمن شاذلی صاحب کی دعوت پر اور بھائی حضرت قاری عبدالباسط شفیقی دامت برکاتہم العالیہ کے دعوت پر ایک مرتبہ پھر حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں اللہ تعالی دونوں شخصیات کو اسی طرح ہمت، طاقت، قوت، جرت اور استقامت کے ساتھ دن رات محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بات ہے اللہ کے محبوب اور اس کے یار و غار و مزار سیدنا صدیق اکبر کی. اور کل کا دن بڑا اہم دن ہے. کل پورے دنیا میں خصوصاً بالخصوص شہر کراچی میں تو یوم صدیق اکبر کی بہارات ہوگی. کون صدیق اکبر، ان کی شخصیت کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان تھے جنہوں نے پوری زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی. حضرت ابو بکر صدیق وہ عظیم رہنما تھے جنہوں نے صبح سے شام تک، شام سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر پھر صبح تک لبوں پر سوائے رسول اللہ کے سوا، لبوں پر قرآن کے سوا، لبوں پر نماز کے سوا، لبوں پر حج، عمرہ، زکوٰۃ، خیرات، صدقات کے سوا کوئی اور کام ان کو نہیں تھا. جب تک وہ رہے نماز کی ادائیگی کرتے رہے، جب تک وہ رہے میرے پاک پیغمبر کے ساتھ رہے، جب تک وہ رہے انہوں نے نماز کی دعوت دی، انہوں نے قرآن کی دعوت دی، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہونے کی دعوت دی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کی حالت میں پایا گیا تو تمام کے تمام صحابہ کرام موجود تھے. سیدنا صدیق اکبر بھی موجود تھے، فاروق اعظم بھی موجود تھے، عثمان غنی بھی موجود تھے، علی المرتضیٰ بھی موجود تھے. تمام کے تمام صحابہ کرام موجود تھے. میرے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار کی حالت میں پایا گیا، جب چکر کی حالت میں پایا گیا تو تب بھی نام میرے پاک پیغمبر کا تھا، نام بھی اس عظیم انسان کا تھا جس کو سیدنا صدیق اکبر کہا جاتا ہے، جس کو
اکبر پر عام سرکاری چھٹی کا سرکاری طور پر منایا جائے. اور ایک مرتبہ پھر میں اپنی اس میڈیا کے توسط سے حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں. یہ میرا مطالبہ ناجائز نہیں ہے بلکہ جائز مطالبہ ہے. یوم صدیق اکبر پر عام چھٹی کا اعلان کیا جائے. عام چھٹی کا اعلان کیا جائے. اسی طریقے سے یوم عمر فاروق پر بھی عام تعطیل کا اعلان کیا جائے. یوم عثمان غنی پر بھی عام تعطیل کا اعلان کیا جائے. یوم امیر معاویہ پر بھی عام تعطیل کا اعلان کیا جائے. یوم علی المرتضیٰ پر بھی عام تعطیل کا اعلان کیا جائے. اور انشاءاللہ یہ ہمارا مطالبہ جاری رہے گا. ہم ہو نہ ہو ہماری نسلیں بھی کہیں گی عام چھٹی کا اعلان کرو. ہمارے آبا و اجداد بھی یہ کہہ کر گزر چکے ہیں. ہمارے 10,000 شہداء اس وجہ سے خون دے کر چلے گئے ہیں کہ یوم صدیق اکبر پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے. میں آج اس پریس کلب کی اور میڈیا کے وسطوں سے یہ پھر ایک مرتبہ اعلان کرنے لگا ہوں. اس دن 22 جمادی الثانی سسر رسول پیغمبر رسول سیدہ صدیق اکبر کی یوم وفات پر عام چھٹی کا اعلان کیا جائے. اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عظمت اصحاب رسول کے گیت گانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح یوم وفات و ایام کے سرکاری طور پر منانے کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں اس یوم کی چھٹی کرنی چاہیے. اور جب ہم چھٹی کریں گے انشاءاللہ العزیز یوم صدیق اکبر یہاں منائیں گے. میری اور آپ کی اللہ پاک حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں قاری حبیب الرحمن نقشبندی شاذلی صاحب کو. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. صدق اللہ العظیم. ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو. ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو. تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز مہمان گرامی حضرت مولانا اسحاق القاسمی صاحب، محترم جناب قاری عبدالباسط شفیقی صاحب، سٹی پریس کلب کے صدر بھائی زبیر فیروز صاحب اور دیگر مہمان گرامی اور سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہر سال کی طرح سٹی پریس کلب کے اندر عظیم الشان پروگرام خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے یہ رکھا گیا. اور اس پر میں سب سے پہلے سٹی پریس کلب کے بانی محترم جناب اسد سعید خان صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وائس چیئرمین ان کی اہلیہ پروین اسد صاحبہ، جنہوں نے ایک عظیم عنوان سے یہ پروگرام اپنی سٹی پریس کلب میں رکھ کر یہ بتا دیا ہے کہ الحمدللہ ہم صحابہ کے چاہنے والے ہیں.
اور صحابہ ہمارے ایمان کے معیار ہیں، اور آج ہم مسلمان ہیں تو ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نسبت سے ہیں۔ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد ہم مسلمان کہلاتے ہیں تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی نسبت سے ہے۔ تو میں اس پر بھائی اسد سعید خان صاحب کو دوبارہ دل کی اتح کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ ہر سال کی طرح انشاءاللہ تعالی جب تک حیات ہیں اور ان پروگرامات کو یہ کراتے رہیں گے، اور ساتھ میں ان کی صحت کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو جلد سے جلد صحت یابی عطا فرمائے۔ عنوان چونکہ بڑا خوبصورت عنوان ہے، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم نے سمجھنا ہے کہ خالق کائنات نے جب دنیا کا نظام بنایا اور اس دنیا کے نظام کو بنانے کے بعد دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف پیغمبروں کو بھیج کر، مختلف پیغمبروں کو شریعت دے کر، کتاب دے کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور آخر میں میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ، کتاب، شریعت دے کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، اس سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کسی شخص نے دوستی لگائی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتا تھا تو اس شخص کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ زمانے جہالت کا دور ہے، شراب عام پیا کرتے تھے، اور اس زمانے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ زمانے جہالت میں بھی کسی اور کو دوست بنانا گوارا نہیں کیا۔ اگر کسی سے دوستی کی ہے، کسی سے دل لگاؤ رکھا ہے، تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حتیٰ کہ زمانے جہالت میں بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اتنی قریبی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہونے جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جن خاتون سے ہو رہا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بیوہ ہے، ان کی عمر 40 سال ہے، میرے نبی کی عمر 25 سال ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہے۔ اس کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دوست جھوم اٹھے، دوست خوشی منانے لگا، دوست نے اسی خوشی میں اپنے دوست کے لیے ایک عمدہ لباس بنایا، ایک جوڑا تیار کیا۔ میرے عظیم دوست کا پہلا نکاح ہے، اس پہلے نکاح میں یہ چاہتا ہوں میرا دوست، میرا محبوب میرا جوڑا پہن کر دلہا بنے، اور پہلے نکاح میں میرا جوڑا پہنے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت انسان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلا نکاح میں ایک جوڑا تیار کیا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے پر پیش کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحفہ قبول کیا. وہاں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے بھی جوڑا آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جہاں نکاح ہو رہا ہے اور وہاں سے بھی سسرال سے بھی جوڑا آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر اپنے نکاح میں سب سے پہلے جن کا جوڑا پہنا ہے وہ خوش قسمت انسان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. واہ ابوبکر واہ، قربان جاؤں تجھ پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں تو ساتھ، جوانی میں ساتھ، آخری سانس تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر رہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت انسان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کے بعد نبوت ملتی ہے، شریعت ملتی ہے، کلمہ ملتا ہے، کتاب ملتی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے شریعت ملی ہے، مجھے کلمہ ملا ہے، مجھے نبوت ملی ہے، میرا کلمہ پڑھو اور مجھ پر ایمان لے آؤ. قربان جاؤں ابوبکر نے کوئی سوال نہیں کیا. ابوبکر نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی مطالبہ نہیں کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کا کہا مجھے نبوت ملی ہے، مجھے یہ کلمہ ملا ہے، اس کلمے کو پڑھو. قربان جاؤں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے کی دیر تھی، ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. اور اس کلمے کی رواج رکھنے والا سب سے پہلے جو شخص ہے اسے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. آج میں اور آپ مسلمان ہیں، آج میں اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آج میں اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس کلمے کی رواج رکھنے والا شخص سب سے پہلا مردوں میں جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور ابوبکر کے بعد تمام صحابہ نے کلمہ پڑھا، اس کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، مجتہدین نے، اور آج میں اور آپ نے کلمہ پڑھ کر یہ فخر کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور ہم کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہیں. اور اس کا جتنا ثواب مجھے ملتا ہے آپ کو ملتا ہے، اور اتنا ثواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملتا ہے. اس لیے کہ اس کلمے کی بنیاد اور اس کلمے کی رواج ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی ہے. آج میں فخر کرتا ہوں کہ میرا بچہ حافظ قرآن ہے. حافظ قرآن بنانے والا قاری صاحب نے اس کو حفظ کرایا اور وہ آگے 10 کو حفظ کراتا ہے، وہ پھر آگے 10 کو حفظ کراتا ہے، وہ آگے 10 کو حفظ کراتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی میں نے اتنے حافظ بنائے ہیں اور مجھے فاتحہ دینے کے لیے بہت سارے حفاظ میں نے تیار کیے ہیں. فخر کرتا ہے اور ثواب کی نیت رکھتا ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ سب سے پہلے کلمے کی اور قرآن کی اور شریعت کی بنیاد ابوبکر نے رکھی ہے. تو بتاؤ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا ثواب پہنچتا ہوگا. خلیفہ بلا فصل، ایک تو کلمے کی رواج رکھنے پر بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں. اس کے بعد آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے، کیسا عجیب انداز ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر سے کیسی عظیم محبت ہے، کیسا عجیب انداز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ابوبکر سے کہو کہ جا کے نماز پڑھائے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ میرے والد کو تو جانتے ہیں، نرم دل ہیں، آپ کی بیماری سن کر غمزدہ ہو جائیں گے، آپ ایسا کریں کہ ابوبکر کے علاوہ عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، اور بھی صحابہ ہیں، آپ ان سے کہیں۔ 3 دفعہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دریافت کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد میرے مسلح کا اگر کوئی وارث ہوگا تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ 21 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی ہیں، تو خلیفہ بلا فصل بھی اس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس لیے کہ مسلح کا وارث جو بنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں وہ کوئی اور شخص نہیں ہے، وہ خلیفہ بلا فصل ہے، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے بعد جب غار کی بات آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے میں سوار کرنے کی بات آتی ہے، تو اس میں بھی خلیفہ بلا فصل ہے، کوئی اور صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ جنہوں نے کندھے میں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا ہو۔ یہ وہ شخصیت ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں میں سوار کیا ہے، اس میں بھی خلیفہ بلا فصل ہے۔ غار میں جاتے ہیں، اوپر پہنچتے ہیں، محبت کا انداز دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے، کیونکہ پتھریلے نوکیلے جو ہے وہ پتھر ہیں، آپ کے پاؤں پہ لگیں گے، آپ کو چبھن ہوگی، ابوبکر کو برداشت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ میرے کندھے میں سوار ہو جائیں، میں آپ کو جو ہے وہ غار کی سیر کراؤں گا، غار تک پہنچاؤں گا، اس بلندی کو میں کراس کروں گا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کی بات کو سنا اور قبول کیا اور کندھے میں سوار ہوئے، اور جب غار پر پہنچتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ٹھہریے، میں اندر جا کے غار کی صفائی کرتا ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اندر کوئی زہریلی چیز ہو جو آپ کو تکلیف دہ ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات تشریف فرما ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں جاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، اس کے بعد جب ارد گرد دیکھتے ہیں تو دیواروں میں سوراخ نظر آتے ہیں، اپنی شال کو اتارتے ہیں، اتارنے کے بعد شال کو جو ہے وہ پھاڑ کر جو ان سوراخوں کو بند کرتے ہیں، شال ختم ہو جاتی ہے، ایک سوراخ پھر بھی باقی رہتا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوراخ پر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار میں اندر تشریف لاتے ہیں۔ یہ غار 3 دن اور 3 راتوں کا یہ واقعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری گود پر سر رکھیں اور آرام فرمائیں۔ واہ ابوبکر تیری عظمت کو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں، آرام فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں گئے، ابوبکر کی نگاہیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے، اور چہرے کی دیدار ابوبکر کر رہا ہے، اور گود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے گود میں ابوبکر کی گود میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک رکھا ہوا ہے۔ اتنے میں اس سوراخ سے ایک سانپ آتا ہے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاؤں کو ڈسنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ برداشت کرتے 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 ایک وقت وہ آتا ہے، ایک لمحہ وہ آتا ہے کہ برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے، اپنے جسم کو حرکت تک نہیں دی، اپنے پاؤں تک نہیں ہلایا، بے اختیار آنسوں کا قطرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میرے یار کیا ہوا ابوبکر؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز نے ڈسا ہے، کسی چیز نے جو ہے وہ چک لگائی ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں ابوبکر مجھے جگایا کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں جگایا، آپ آرام فرما رہے تھے،
آپ کے آرام میں خلل نہ پیدا ہو جائے، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کے آرام میں کوئی خلل پیدا ہو جائے۔ ابو بکر عجیب بات کرتے ہو، آپ نے مجھے جگانا تھا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم میں آپ کے چہرے کی دیدار کر رہا تھا اور آپ کی چہرے کی دیدار میں اتنا مست ہو گیا تھا کہ میں نے سوچا کہ یہ لمحہ مجھے پھر دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ ابو بکر کی اگر جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے، مگر ابو بکر یہ لمحہ یہ وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ میں آپ کی دیدار میں اتنا مگن ہو گیا تھا کہ مجھے اس تکلیف کو تکلیفی محسوس نہیں ہوئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ابو بکر عجیب بات کرتے ہو، مکے میں میرے ساتھ، مدینے میں میرے ساتھ، بچپن سے میرے ساتھ ہو، جوانی میں میرے ساتھ ہو اور ہر وقت میری دیدار کرتے رہتے ہو، اور اب کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی دیدار کر رہا تھا اور آپ کی دیدار میں اتنا مست ہوا۔ قربان جاؤں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حق فرمایا، آپ نے سچ فرمایا، مدینے میں آپ کی زیارت کرتا ہوں، مکے میں آپ کی زیارت کرتا ہوں، بچپن سے آپ کی زیارت کرتا ہوا آیا ہوں، جوانی میں بھی آپ کی زیارت کرتا ہوا آیا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں یا مدینے میں ہوتا ہوں تو آپ کی چہرے پر جب میری نگاہ پڑتی ہے، سامنے چہرہ تو آپ کا ہوتا ہے مگر نگاہ کا جب چہرہ آپ کی نگاہ پر میری نگاہ ہوتی ہے تو دائیں بھی صحابہ مجھے نظر آ رہے ہوتے ہیں، بائیں بھی صحابہ مجھے نظر آ رہے ہوتے ہیں، آگے جو صحابہ بیٹھے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج وہ لمحہ تھا، آج وہ گھڑی تھی، آج وہ وقت تھا، آج وہ موقع اللہ نے مجھے فراہم کیا تھا۔ نہ دائیں کوئی تھا، نہ آگے کوئی تھا، نہ پیچھے کوئی تھا، اس لیے یہ لمحہ میں ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اے اللہ کے رسول، میری نگاہیں تھی، آپ کا چہرہ تھا، آپ کے چہرے میں اتنا مست ہو گیا، اتنا شکر ادا کر رہا تھا اللہ کا، اللہ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے۔ دائیں بھی کوئی نہیں، ابو بکر کے آگے بائیں بھی کوئی نہیں، ابو بکر کے آگے بھی کوئی نہیں، ابو بکر کے پیچھے بھی کوئی نہیں، ابو بکر کی نگاہیں ہیں، نبی کا چہرہ ہے۔ اس لیے میں نے سوچا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لمحہ مجھ سے ضائع نہ ہو جائے، اس لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ کی دیدار کرتا رہا، اور اگر میری موت بھی آ جاتی تو میں اپنی نگاہ آپ کے چہرے سے نہ اٹھاتا۔ یہ محبت اور عقیدت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بھی خلیفہ بلا فصل ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری عظمت کا کیا کہنا، تیرا آنسو کا قطرہ بھی عظمت والا ہے، تیری آنکھوں کا آنسو کا قطرہ بھی بلند اور بالا ہے، تیری آنکھوں کا قطرہ بھی اللہ کے ہاں مرتبے والا ہے، تیرے آنکھوں کے آنسو کا قطرہ نے بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا ہے، اس لیے عظمت والا ہے۔ قربان جاؤں، ہم روتے ہیں، ہماری نگاہوں یا ہماری آنکھوں سے جب آنسو ٹپکتے ہیں تو ہمارے چہرے سے ہوتے ہوئے نیچے گرتی ہیں، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری عظمت کا کیا کہنا، اس میں بھی خلیفہ بلا فصل رہے۔ یہ سعادت بھی کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نسبت حاصل ہے کہ ابو بکر کی آنسو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا بوسہ لیا ہے۔ ہر سال کی طرح اسی لیے خلیفہ بلا فصل کے پروگرامات ہم رکھتے ہیں۔ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں خلیفہ بلا فصل امت کے محسنین میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، خلیفہ بلا فصل بننے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی قربانیاں اور ان کی عظمت کو اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں تو ان کی عظمت ختم نہیں ہوگی، وقت ختم ہو جائے گا، لمحات ختم ہو جائیں گے، قیامت آ سکتی ہے، مگر یہ عظمت اتنی بلند عظمت ہے کہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے، جتنی بھی ابھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بولا جائے یہ کم ہے۔ میں میڈیا کے توسط سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہمارے حکمران جن کی یوم وفات میں یا عام تعطیل کا اعلان کیا جاتا ہے
قائد اعظم ڈے، علامہ اقبال ڈے، اور اسی طرح مزدور ڈے اور اس طرح کے جتنے بھی چیزیں ہیں اس پر سرکاری چھٹی منائی جاتی ہے، تو ہم مسلمانوں کے ایمان کی جو بنیاد کے جو حصہ ہیں وہ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں۔ جہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، 22 جمادی الثانی کو خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے۔ اس پر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سرکاری سطح پر چھٹی کا اعلان کیا جائے، اور جتنے بھی خلفاء ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات میں چھٹی کی جائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات پر چھٹی کا اعلان کیا جائے، اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات پر چھٹی کا اعلان کیا جائے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ یہ ہم کئی سالوں سے یہ مطالبہ کرتے آ رہے ہیں، اور کل 22 جمادی الثانی کو ہر سال کی طرح انشاءاللہ العزیز پورے پاکستان میں گلگت سے لے کے پشاور، سرحد کے علاقوں سے لے کے پنجاب، سندھ، کراچی کے اندر بھی الحمدللہ پورے پاکستان میں ریلی کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور اس میں ایک ہی مطالبہ رکھا جاتا ہے کہ وہ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات میں عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ یہ سرکاری سطح پر ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی یوم وفات پر سرکاری سطح پر عام تعطیل کا اعلان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ حضرات ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں کہ سرکاری سطح پر خلفاء راشدین کی یوم وفات پر عام تعطیل کا اعلان ہونا چاہیے؟ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت سے، جتنے بھی خلفاء راشدین ہیں ان کی یوم وفات پر سرکاری سطح پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے اور چھٹی کا اعلان کیا جائے۔ اب میں بلا تاخیر، مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، اس سے پہلے ہمارے مہمان خصوصی کا بیان ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم جماعت سے نماز پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو میں آج کے ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں حضرت مولانا قاری محمد صدیق عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے یہاں آنے پر انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں، اور بلا تاخیر حضرت مولانا قاری محمد صدیق عثمانی صاحب سے درخواست کروں گا وہ مائک پر تشریف لائیں اور خلیفہ بلا فصل سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، أما بعد
مجھے ہر آن صدیق کا خادم رہنا ہے، مجھے ہر آن صدیق کا خادم رہنا ہے، اسی برکت سے میرے سینے میں ایمان رہنا ہے، مجھے ہر آن صدیق کا خادم رہنا ہے، اسی برکت سے میرے سینہ میں ایمان رہنا ہے۔ صدیق نے کیا اظہار محبت حضور سے، صدیق نے کیا اظہار محبت حضور سے، خبر بھی تھی کہ سر پہ ظلم کا پہاڑ رہنا ہے، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، اس کو صدیق ذات مصطفیٰ نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ زندیق ہے۔ قابل عزت وقار دوستو، بزرگوں، بھائیو، آج کا یہ پروگرام سٹی پریس کلب کے اندر خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وفات کے حوالے سے ہے۔ حلقہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدر حضرت اقدس حضرت قاری حبیب الرحمن شاذلی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنرل سیکرٹری قاری عبد الباسط شفیقی صاحب دامت فیوزہم، ان حضرات کی دعوت پر آج اس بابرکت تقریب میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ خلا کے عالم سے دعا ہے کہ رب لم یزل مجھ نہ چیز کم عمر طالب علم کو حق سچ بیان کرنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ تقریب خلیفہ اول، سسر پیغمبر، جانشین پیغمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وفات کے حوالے سے ہے کہ آقا کا یہ جانشین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی وفات 22 جمادی الثانی کو ہے، آج مارخہ 21 جمادی الثانی ہے، کل بروز جمعۃ المبارک انشاءاللہ العزیز 22 جمادی الثانی ہے۔ جس طرح ہر سال اس یوم کو منایا جاتا ہے، بڑی دھوم سے منایا جاتا ہے، انشاءاللہ العزیز رب لم یزل نے چاہا تو اس سال اس سے بھی بڑھ کر پورے پاکستان میں ہر سنی، وہابی ہو تب، دیوبندی ہو تب، بریلوی ہو تب، اہل حدیث ہو تب، ہر مکتب فکر کا ہر چوک اور چوراہے پر، ہر شارع پر آ کر یہ پیغام دے گا کہ میرا تعلق صدیق اکبر سے ہے، جس نے اپنی جوانی، اپنا لڑکپن، اپنا بچپن، اپنی جوانی، سب کچھ مال اور جان آقا دو جہاں، فخر دو جہاں، شافی معاشر، ساقی کوثر، رحمت کائنات، مجسمہ کائنات، پیکر کائنات، حسن کائنات، جمال کائنات، وجہ کائنات، آقا دو جہاں، عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے در یتیم، حسنین کریمین کے نانا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آخری وقت تک ساتھ نہیں چھوڑا ہے، اس وقت سے ساتھ تعلق جوڑا ہے، اس وقت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
رہے، آپ کے ساتھ اس وقت دوستی لگئی ہے، اس وقت محبت کی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، رسالت نہیں ملی تھی، مشن نہیں ملا تھا۔ اس وقت صدیق اکبر نے ساتھ دیا، جس وقت کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا، ساتھ دینے والا صدیق اکبر تھا۔ جس وقت ہر ایک تشدد کر رہا تھا، مسائل ڈال رہا تھا، ظلم اور بربریت کے پہاڑ ڈالے جا رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے تشدد کیے جا رہے تھے، اگر کوئی ساتھ دینے والا تھا وہ صدیق اکبر تھا۔ ہر ایک ظلم کرنے والا تھا، جو محبت کرنے والا تھا وہ صدیق اکبر تھا۔ ہر ایک نے تنقید کی ہے، ہر ایک نے انکار کیا ہے، جو اقرار کرنے والا تھا وہ صدیق اکبر تھا، جو تصدیق کرنے والا تھا وہ صدیق اکبر تھا۔ آئیے جوانی میں دیکھیے، بچپن میں دیکھیے، لڑکپن میں دیکھیے، ہر ایک مقام پر، ہر ایک جگہ پر جو بلا فصل نظر آتا ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ قرآن نے جسے ثانی اثنین کہا کر خلیفہ بلا فصل کہا، اذ یقول لصاحبہ، ساتھی کہہ کر خلیفہ بلا فصل کہا ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا کہہ کر خلافت خلیفہ بلا فصل کہا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تقوی کا پہاڑ، بلندی کا پہاڑ، پرہیزگاری کا پہاڑ، اعلیٰ مقام پر، اونچا مقام پر جس شخصیت کو پایا ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ جس وقت ہر ایک تنقید کر رہا تھا، تنقید کر رہا تھا، اس وقت جو تصدیق کرنے والا تھا اسے خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں۔ آئیے دیکھیے تو صحیح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جان نشین، جس نے پیغمبر سے ایسی محبت کی، جس طرح اللہ کے نبی نے حکم کیا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہر ایک چیز سے بڑھ کر، ہر ایک محبت والی چیز سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنے بچوں سے بڑھ کر، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان جیسی عظیم ذات سے بھی بڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت کریں گے، آپ کا ایمان کامل ہوگا، ورنہ آپ کا ایمان کامل نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے محبت کا حق ادا کر کے دکھایا۔ آئیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، باب ابواب المناقب، مناقب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے اندر جامع ترمذی نے ذکر کیا ہے۔ اس ارشاد کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق تو وہ ہے، صدیق تو وہ ہے کہ اب دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جیسے صدیق ہے، جس کے ہر احسان کا بدلہ ہم دنیا میں چکا چکے ہیں۔ صدیق ایسا ہے جس کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ چکائے گا۔ آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے دیکھیے، ساتھ رہنے والا صدیق اکبر ہے۔ نبوت کے بعد مکہ کی زندگی دیکھیے، خلیفہ بلا فصل رہنے والا صدیق اکبر ہے۔ مدینہ کی زندگی دیکھیے، خلیفہ بلا فصل رہنے والا صدیق اکبر ہے۔ غزوہ بدر دیکھیے، ساتھ رہنے والا صدیق اکبر ہے۔ غزوہ حنین دیکھیے، ساتھ دینے والا صدیق اکبر ہے۔ یرموک، تبوک، حنین، ہر ایک غزوے میں خلیفہ بلا فصل رہنے والا صدیق اکبر ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہجرت کا سفر شروع ہوتا ہے، خلیفہ بلا فصل رہنے والا صدیق اکبر ہے۔ سفر میں دیکھیے، حضر میں
دیکھیے, خلوت میں دیکھیے, تنہائی میں دیکھیے, ہر ایک جگہ پر خلیفہ بلا فصل رہنے والا صدیق اکبر رہے. آئیے, اللہ کے نبی نے غار میں, اللہ کے نبی نے غار کے اندر 3 دن اور 3 راتیں رہے. رات کو دیکھیے, صبح کو دیکھیے, دن کو دیکھیے, رات کو دیکھیے, رات کی آدھی رات کو دیکھیے, دن کے دوپہر کو دیکھیے. ان 3 راتوں اور 3 دن کے اندر خلیفہ بلا فصل رہنے والا صدیق اکبر رہے. آئیے معراج پہ دیکھیے, معراج پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کرتے ہیں. پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں آسمان نیچے, میرا آقا اونچے, آقا کا جوتا بھی اونچا. چلتے چلتے معراج کرتے کرتے جنت کا نظارہ کرتے ہیں, جنت کے اندر جاتے ہیں, جنت کے محلات دیکھتے ہیں. ایک خوبصورت محل نظر آتا ہے, چمکتا ہوا روشن محل نظر آتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے, یہ محل کس کا ہے؟ کیا ابا آدم علیہ السلام کا ہے؟ کہا نہیں, یہ آدم علیہ السلام کا نہیں, عیسیٰ روح اللہ کا ہے. کہا نہیں, عیسیٰ روح اللہ کا نہیں, نوح نجی اللہ کا ہے. کہا نہیں, عیسیٰ روح اللہ کا ہے. کہا نہیں, موسیٰ کلیم اللہ کا ہے. کہا نہیں, ابراہیم خلیل اللہ کا ہے. کہا نہیں, اسماعیل ذبیح اللہ کا ہے. کہا نہیں, یوسف صدیق اللہ کا ہے. کہا نہیں, کہا 1 لاکھ کما پہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی ایک کا ہے. کہا نہیں, کہا پھر میرا ہے. کہا نہیں یا رسول اللہ, یہ آپ کا بھی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا خوبصورت, اتنا اعلیٰ, اتنا چمکنے والا محل, جنت کا گھر کس کا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کا ہے. خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کا ہے. کون صدیق اکبر؟ آئیے دیکھیے, کل قیامت کے دن ہوگا, ہر نفس و نفسی کا عالم ہوگا. قرآن جسے کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس عالم میں جب نفس و نفسی کا عالم ہوگا, ماں باپ اولاد کو دیکھ کر راستہ چھوڑ جائیں گے, اولاد ماں باپ کو دیکھ کر راستہ چھوڑ جائے گی, گھر والی گھر والے کو دیکھ کر راستہ چھوڑ دے گی, گھر والا گھر والی کو دیکھ کر راستہ چھوڑ دے گا کہ کہیں کوئی ایک نیکی نہ مانگ لے, کسی نیکی کا سوال نہ کر لے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوگ کیسے جائیں گے؟ ہر ایک لوگ, ہر ایک امت اپنے اپنے نبی کے پاس جائے گی کہ سفارش کریے. سفارش چلتے چلتے کہا جائے گا آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں, درخواست کریں کہ اللہ کا نبی اللہ سے درخواست کریں, اللہ سے عرضی کریں کہ حساب و کتاب کا حکم جاری ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے, کہیں گے یا رب العالمین حساب کتاب شروع کیجئے. حساب کتاب کے لیے کوئی ایسا آدمی ہے جس نے حساب کتاب کے لیے تیاری کر رکھی ہے؟ پیش کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کو پیش کریں گے. اللہ کا آدھا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. سبحان اللہ. کون صدیق اکبر جس کے یوم وفات کو ہر سنی ہر طرح ہر سال کی طرح بڑی خوشی سے مناتا ہے. ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری یہ درخواست, یہ مطالبہ ہے کہ جس طرح دوسرے دن منائے جاتے ہیں, اجرت ڈے منایا جاتا ہے, مزدور ڈے منایا جاتا ہے, ٹوپی ڈے منایا جاتا ہے, طرح طرح کے دن منائے جاتے ہیں. ان ایام میں عام تعطیل کا اعلان ہوتا ہے, چھٹی ہوتی ہے. تو اسی طرح اصحاب رسول اہل بیت عظام کے وفات کے دن, یوم کے دن
چھٹی ہونی چاہیے. کیا آپ کو یہ فیصلہ منظور ہے؟ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت وقت اس مطالبے کو قبول کر کے ہمارے اس مطالبے کو عام تعطیل کا اعلان کا حکم کرے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی یوم وفات سیدنا صدیق اکبر بڑی دھوم سے مچایا جائے. آخر میں اتنا ہی کہوں گا عظمت صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے. گر وقت نے ہم سے خون مانگا تو ہم وقت کا دامن بھر دیں گے. وما علینا الا البلاغ.